ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کہ ایک نوجوان ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر اس نوجوان پر دم کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ تو صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا۔ جب وہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ کیا پڑھ کر اسے دم کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر دم کیا۔ وہ آیات یہ ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث بنایا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بلند ہستی ہے، بہت بلند و بالا ہے، وہ المالک ہے، الحق ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، وہی رب ہے۔ رب العرش الکریم، وہ بڑے عزت والے عرش کا مالک ہے، بڑے کریم رب ہے، بڑا بہت ہی جلال والا ہے۔ اس کے عرش کی کیفیت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے 7 آسمان ہیں، ان میں بے شمار، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، کئی سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جو 7واں آسمان ہے اس پر کرسی ہے، پھر اس پر اللہ کا عرش ہے، اور جو حجم اور سائز کا اعتبار سے تمام مخلوقات میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی، وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے اس وقت، اور جب قیامت کا دن آئے گا 8 فرشتے اسے اٹھا کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک فرشتہ اسے تھامے ہوئے، اس کے جو کان کی یہ لو ہے، یہاں سے لے کر یہ جو کندھا ہے، کندھے سے کان کی لو تک، اگر کوئی تیز رفتار سواری 700 سال سفر کرے تو 700 سال میں اس فرشتے کے صرف کان کی لو سے لے کر کندھے تک پہنچے گی۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کا عرش بھی بہت وسیع و عریض ہے، بہت عالی شان والا ہے۔ تو وہ 8 فرشتے اسے اٹھا کر آئیں گے قیامت کا دن۔ تو فرمایا وہ رب ہے، وہ رب العرش الکریم ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اتنی عظیم آیات ہیں۔ فرمایا جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، غیر اللہ کو پکارے گا، کوئی بتوں کو پکارے گا، کوئی کسی پیر فوت شدہ کو پکارے گا مدد کے لیے، تو فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ کسی دوسرے الہ کو پکارے گا لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، فوت شدگان کو مت پکارو، بتوں کو مت پکارو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت پکارو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، حالانکہ اس کے پاس لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے بتا دیا ہے شرک نہ کرنا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا۔ فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے کفار جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اتنی عظیم آیات ہے، اتنی عظیم دعا ہے، کہیے اس طرح اللہ کو پکاریے رب اغفر، اے میرے رب رحم فرما دے، ہمیں بخش دے، وارحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رب اغفر، اے اللہ بخش دے، ہماری مغفرت کر دے، وارحم، اور تو رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اتنی عظیم آیات ہیں۔ تو فرمایا یہ آیات پڑھی ہیں، اللہ نے اس بیمار کو، اس دیوانے کو، مجنون انسان کو اللہ پاک نے شفا عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات سنی تو فرمایا اگر کوئی شخص خالص خلوص اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اور کسی پہاڑ پر بھی اگر دم کرے گا، اس پر بھی دم کرے گا، پھونک مارے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اتنی عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا جس میں شفا ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، اس میں شفا بھی اللہ نے رکھی ہے۔ جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتا ہے، اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے شفا کا باعث بنا دے، شفا کا سبب بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔